بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قسط نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ کہاں تھے تم؟ حارث جو کب سے حاشر کو کال کر رہا تھا مگر وہ ریسیو کرنے کی بجائے بار بار کاٹ رہا تھا، اور اب آدھے گھنٹے بعد وہ انگلی میں چابی گھماتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ مطلب کہاں تھا؟ میں نے بتایا تو تھا کہ بائک خراب ہے میری۔ حاشر نے حارث کی بات سنتے لاپرواہی سے بتایا، بائک خراب تھی یا نئی بنوا رہے تھے جو اتنا ٹائم لگا؟ اور جب میں نے تم سے کہا تھا کہ نورالعین کو وقت پر یونیورسٹی سے پک کر لینا تو کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری وجہ سے اس کی کتنی طبیعت خراب ہوئی ہے؟ بے ہوش ہو گئی تھی وہ پریشانی سے۔ حارث نے سختی سے مگر اپنی آواز آہستہ رکھتے ہوئے حاشر کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کیا ہوا تھا؟ اور ایک تو اس کی پریشانیاں اور ڈر، توبہ ہے، انسان خود کچھ ہمت کر لیتا ہے، اور میں اس کے موبائل پر کال کر رہا تھا وہ بند تھا، تب ہی میں نے تمہارے نمبر پر کال کر کے بتایا۔ حاشر نے شرمندہ ہونے کی بجائے احسان جتانے والے انداز میں کہا تو حارث کو مزید غصہ آیا، جو وہ فریہ بیگم اور سارا کو آتا دیکھ کر ضبط کر گیا۔ یہ تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہے تھے اور میرے آتے ہی چپ کیوں ہو گئے؟ فریہ بیگم نے ان دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھتے پوچھا تو حارث نے حاشر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ پھپھو ہم سوچ رہے تھے کیوں نہ آپ کو اب تمام کاموں سے آزادی دے دی جائے۔ میرا مطلب ہے آپ ایسا کریں، حارث اور نورالعین کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہاتھ پیلے کر دیں۔ ایک ساتھ دو بہویں آئیں گی تو سوچیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اس سارا کو تو کچھ آتا نہیں، ہو سکتا ہے میرے والی ہی کام کی نکل آئے۔ حاشر نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے بات کا رخ بدلا تو سارا نے اپنی تعریف پر اسے گھورتے ہوئے کمرے کا رخ کیا، اور فریہ بیگم حاشر کی بات پر اسے ایک چیت رسید کرتے سارا کی خوبیاں گنوانے لگی۔ اگلا ایک ہفتہ نور فریہ بیگم کے کہنے پر یونیورسٹی نہیں گئی، اور آج حارث کی ڈانٹ پر وہ یونیورسٹی آئی تو اس کی نظریں بس سب کی آنکھوں پہ ٹکی تھیں۔ وہ ہر چہرے میں اس شخص کا چہرہ تلاش کر رہی تھی جس نے اسے ایک ہفتے سے پریشان کیا ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے یا اس دن کے واقعے کا ذکر کرتے اس سے کوئی سوال نہ پوچھ لے۔ اسی لیے وہ سر جھکائے جلدی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھی، اور اس سے پہلے ہی میم فاطمہ نے اسے آواز دی، جس پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ دل بھی تھم سا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور اس دن کے متعلق اس سے کچھ پوچھیں گی۔ جی میم، اس نے حوصلہ کرتے رخ موڑا۔ نور، آپ کا فارم ابھی تک جمع نہیں ہوا اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے آپ ہر حال میں مجھے سبمٹ کروا کے جائیے گا۔ اپنی بات کہتے وہ آگے بڑھ گئی تو نور نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے نکال دیں۔ دل میں دعا کرتے اس نے کلاس میں قدم رکھا، اور اس دن کا تمام منظر ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اپنی چیئر سنبھالتے اس نے اپنی آنکھوں کو بھی آنسو بہانے سے روکا، اور موبائل نکالتے بلا وجہ ہی اس میں چیزیں دیکھنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی جو اس کے قریب بیٹھی تھی اس نے اسے مخاطب کیا، جی نور۔ نور نے سر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی کوئی فرینڈ نہیں ہے کیا؟ اس نے سوال پوچھتے نور کی نظروں میں سوال دیکھ کر ساتھ وضاحت بھی دی، وہ ایکچولی میں جب بھی دیکھتی ہوں آپ اکیلی ہی بیٹھی ہوتی ہیں اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ حتیجہ نے نرمی سے سوال کیا تو نور نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ابھی تک کوئی نہیں بنائی۔ موبائل بیگ میں رکھتے اس نے جواب دیتے اس لڑکی کا جائزہ بھی لیا جس کی ٹی شرٹ جینز کے ساتھ کھلے بال اور میک اپ سے اٹا چہرہ نور کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، میری بھی کوئی فرینڈ نہیں، پلیز آپ میری دوست بن جائیں۔ ویسے بھی مجھے آپ کا یہ حجاب اور معصوم سا چہرہ بہت پسند ہے۔ اس لڑکی نے کہنے کے ساتھ ہی نور کا ہاتھ پکڑا تو اس کے اندر وہ ایک دم سی بوکھلا گئی۔ جی ضرور۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے نور نے اس بات میں سر ہلایا تو حتیجہ نے آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ چھوڑا، بس آج سے ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ نور کا جواب سنتے ہی حتیجہ نے خوش دلی سے کہا تو اس کے خلیہ کے برعکس نور کو وہ اچھی لگی۔ تب ہی وہ اس کی باتوں کا جواب دیتے خود بھی اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کافی حد تک جان چکی تھیں، اور اس میں بڑا ہاتھ حتیجہ کا تھا جو تھی تو نور سے کچھ سال بڑی، پر اپنے بات کرنے کے انداز اور سوچ کی وجہ سے
اس نے بہت جلد نور کو اپنے آپ سے مانوس کر لیا تھا۔ سارا دن خدیجہ کے ساتھ رہنے اور اس کی باتوں کی وجہ سے نور کچھ وقت کے لیے اس کالی آنکھوں والے کا خیال اپنے ذہن سے نکال چکی تھی۔ واپسی پر اس نے حارث کو بھی اپنی دوست کے متعلق بتایا تو وہ بھی خوش تھا کہ نور کے ساتھ یونیورسٹی میں کسی کا ساتھ بن گیا، پر نور کے بار بار خدیجہ نام کی گردان پر وہ اب تنگ آنے کے ساتھ ساتھ کچھ پریشان بھی ہوا۔ اچھا نور، بس کرو اب، اور ایک ہی دن میں کسی پر اتنا اعتبار نہیں کرتے، کچھ وقت لیتے ہیں کسی کو جاننے میں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ شخص اعتبار کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ حارث نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھایا تو نور کی زبان کو بریک لگی۔ نہیں بھائی، سچ میں وہ بہت اچھی ہے، تھوڑی ماڈرن ہے پر عادت اور اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ نور نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تم خود معصوم ہو، اس لیے تم جس سے بھی ملتی ہو تمہیں وہ شخص بھی اپنے جیسا معصوم اور اچھا ہی لگتا ہے، لیکن نور کسی پر اتنا جلدی اعتبار نہ کیا کرو، پہلے کچھ دیر اسے جانچا کرو، اس کی عادتوں، باتوں اور طریقہ کار پر غور کیا کرو۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے چہروں پر اچھائی کا نقاب چڑھائے تم جیسوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ آخری بات پر اس نے ہلکی سی چیت نور کے سر پر رسید کی جو اب کسی سوچ میں گم تھی۔ سمجھ آئی کچھ یا اگلی بھی گئی؟ گاڑی مارکیٹ کے باہر روکتے اس نے پوچھا تو نور نے بولنے کی بجائے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اب صبح سے اس لڑکی سے بات نہیں کروں گی۔ چہرے پر فکر لیے اس نے جتنی عقل مندی سے کہا، حارث کا دل اپنے سر پیٹنے کو کیا۔ نور کب بڑی ہوگی تم، حد ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے چھوڑ دو، بس یہ کہا ہے سوچ سمجھ کا اعتبار کیا کرو، اور یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے نا، اسے کبھی استعمال بھی کر لیا کرو۔ اب کی بار صاف الفاظ میں کہتے وہ گاڑی سے اترا اور اسے بھی اترنے کا کہا۔ فریہ بیگم کے کہنے پر وہ نور کو مارکیٹ لے آیا تھا جہاں انہوں نے اس کی اور سارا کی شادی کی شاپنگ کی، اور شام گئے وہ جب گھر لوٹی تو سکندر صاحب اور حاشر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ سارا نے آتے ہی اپنی تمام شاپنگ سکندر صاحب کو دکھانی شروع کی، جیسے وہ بہت شوق اور پیار سے دیکھ رہے تھے۔ نور خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سکندر صاحب اب اسے کسی بات پر نہیں ڈانٹتے، اور فریہ بیگم بھی شاید اس کی شادی کی وجہ سے اسے کاموں میں نہیں کہتی، یا پھر سارا بھی وہ اتنی مصروف تھی کہ انہیں اب نور کی نہ کوئی غلطی نظر آتی تھی جیسے بہانہ بنا کر وہ سکندر صاحب کو بھڑکا سکیں۔ کمرے میں آتے ہی ایک دم اس کا دل بھر آیا۔ اسے آج عالیہ بیگم کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، جنہیں بس اس نے تصویر میں دیکھا اور حارث اور حاشر سے ہی سنا تھا۔ امی کاش آپ زندہ ہوتی تو میں آپ کو بتا سکتی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ دراز سے عالیہ بیگم کی تصویر نکال کر دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب ہی اس کے موبائل کی سکرین بلنک ہوئی اور ساتھ ہی آرجے کے میسیجز آنے لگے، جو اپنی آفس کی کسی مصروفیات کی وجہ سے سارا دن اس سے بات نہیں کر پایا تھا۔ کہاں ہو یار، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو، کھانا کھایا، دن کیسا گزرا، مجھے مس تو نہیں کیا ہوگا، جیسے کئی میسیجز اس نے سینڈ کیے ہوئے تھے۔ نور نے موبائل اٹھاتے میسیج کے جواب دینے کے بجائے اس کے نمبر پر کال کی، جس پر زین کو نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ اس نے کال ریسیو کرنے کے بجائے بے یقینی سے سکرین کو دیکھا، کیونکہ ان 4 سالوں میں پہلی بار نور نے اسے کال کی تھی۔ کیا ہوا، کال کیوں کر رہی ہو؟ اسے لگا شاید کوئی اور کال کر رہا ہے، اس لیے اس نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ نور جو آج خود کو بہت بے بس اور اکیلا محسوس کر رہی تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اتنے سال بعد اس نے خود سے زین سے یہ بات کہی۔ اوکے، میں کرتا ہوں۔ میسج پڑھتے زین نے اس کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگائے دوسری طرف کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ نور کیا ہوا؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے رونے کی آواز سنی تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے یار، رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ زین نے پھر سے سوال کیا تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے دروازہ لاک کیا اور بالکونی میں آ گئی۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بے چینی سے اپنا سوال دہراتے وہ دوسری طرف اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آرجے نور نے اس کا نام لیا اور ساتھ ہی پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے، بولو نور، دیکھو تو مجھے اب پریشان کر رہی ہو، مجھے بتاؤ کسی نے کچھ کہا ہے؟
زین نے اس کی آواز سنتے جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نرم تھی فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ نہ کہا۔ نور نے خود پہ ضبط کرنے کے باوجود بھی ٹوٹے الفاظ میں جواب دیا۔ اچھا رونا بند کرو، تمہیں پتا ہے نا مجھے تمہارا رونا پریشان کر دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے مجھے۔ پلیز چپ کر جاؤ اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ زین نے اسے بہلانے کی کوشش کرتے بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی کہ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ آرجے نور نے اسے کچھ بتانا چاہا مگر اس سے پہلے ہی ایک دم سے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ نور نے چاروں طرف گھروں میں جلتی لائٹس کو دیکھتے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ بس ان کے گھر کی لائٹ بند ہے۔ اندھیرے سے گھبراتے اس نے زین کو جواب دینے کی بجائے کال کاٹی اور موبائل کی لائٹ آن کرتے بالکونی سے کمرے میں آئی تاکہ باہر جا سکے، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے چیخنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز کو باہر جانے سے روکا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کے بال ہٹا کر اس کے کان کے قریب ہوتے اس شخص نے سرگوشی کی تو نور کی آنکھیں پوری کھل گئیں اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گرا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے زارون کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ وہ نور نے اس کے چہرے کو دیکھا جو آج بھی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں کچھ بول رہا ہوں۔ اپنی انگلیاں اس کے کمر میں دستے اس نے الفاظ کو بھی اتنی ہی سختی سے ادا کیا۔ نور نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کچھ بولنا چاہا مگر خوف کے مارے اس کے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ کیا وہ کون تھا جس سے بات کر رہی تھی؟ اور جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ تم صرف میری ہو تو سمجھ نہیں آتی کیا؟ اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے خود سے مزید قریب کرتے وہ جتنے غصے سے بولا نور کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ میں کسی غیر محرم سے تو بڑی باتیں کر لیتی ہو اور بڑا رو رہی تھی اس کے سامنے اور محرم کو دیکھتے ہی بولتی بند ہو گئی ہے۔ واہ کیا بات ہے نورالعین آپ کی، تمسخرانہ انداز میں کہتے وہ اب اس کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ پلیز۔ نور نے اسے خود سے قریب ہوتا دیکھ اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے آنکھیں بند کیے تو زارون نے اس کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ جان ہو تم میری اور جو انسان میرا ہو وہ بس میرا ہی ہوتا ہے۔ میں کسی بھی طور شراکت برداشت نہیں کرتا، اس لیے دوبارہ خیال رکھنا اور اپنے یہ آنسو صرف تم میرے لیے بہایا کرو کیونکہ یہ تمہیں مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ہاتھ کی پوروں سے اس کی رخسار پر بہاتے آنسو کو صاف کرتے اب اس کے انداز میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے آنسو صاف کرتے اس کے سرخ رخساروں کو چھوا تو نور کو اس سے خوف اور وحشت محسوس ہوئی۔ پلیز۔ اسے اپنی اوپر جھکتا دیکھ نور نے مزاحمت کی مگر زارون نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ایک بار پھر سے اپنے لمس سے واقف کروایا جس پر نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ کسی چٹان کی مانند کھڑا اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے نور کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہوش کی دنیا میں لاتے الگ ہونے پر مجبور کیا۔ لو یو بیبی، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، بس دوبارہ کسی اور سے بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ اپنا رومال ٹھیک کرتے وہ حارث کی آواز پر جلدی سے اپنی بات مکمل کرتے بالکونی کی طرف بڑھا تو نور نے حارث کی آواز اور تیز ہوتی دستک پر جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں حارث کو ہاتھ میں ٹارچ پکڑے کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ لگتے زور زور سے رونے لگی جو اسے جنریٹر خراب ہونے کا بتاتا لائٹ جلدی آ جانے کی تسلی دیتے نیچے لے آیا۔ امید ہے آپ کو یہ والی کی ایپیسوڈ بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔